تو تین گروہ، پہلا گروہ وہ جو اس چیز کو مان لے گا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس کو ریجیکٹ کر دے گا، جس کو کافر کہا جاتا ہے، پہلا مومن دوسرا کافر۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے، تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے بین ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ نہ اس طرف پورا ہوتا ہے اور نہ اس طرف پورا ہوتا ہے۔ تو پہلے گروہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، مومنین، ان کی صفات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کفار کے بارے میں، یعنی کہ جو بالکل اس چیز کو بالکل نہیں مانتے اور ریجیکٹ کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جنہوں نے ان الذین کفروا سواء علیہم، تو برابر ہے ان پہ کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ ہوگا کیا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلی چیز کہ کفر کسے کہا جاتا ہے؟ کفر کے دو معنی، جو جنرل معنی ہے کفر کا وہ کہتے ہیں چھپانے کو، کسی چیز کو چھپانے کو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر استعمال کیا ہے انکار کے معنی میں، یعنی کہ جو پہلی وہ 6 شرائط، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وما انزل الیک، جو آپ پہ نازل ہوا، انزل من قبلکم وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ 6 چیزوں کو انکار، جو ان 6 چیزوں کا یا ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہیں وہ کفر کے زمرے میں آ جائیں گے، وہ کافر کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور عموماً یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے نہیں مانتے کہ بھئی میں کیسے مان لوں کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ مجھ سے اچھا ہے۔ تعصب ہوگا کہ وہ جو ہے کسی ایسی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہوگا جسے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ حسد ہوگی کہ میں اسے اپنے سے اچھا کیوں سمجھتا ہوں، مجھ سے اچھا کیوں ہے، یا تکبر ہوگا کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ جنرلی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں جو انسان کو کفر پر آبادہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، اچھا ایک چیز اور یہاں پر ضروری ہے کہ ان پر اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو جو بات ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے، قرآن اس پہ اتمام حجت پوری کر چکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی کہ آپ انہیں آگاہ کریں یا نہ کریں، آپ ان کو متنبہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہیں بات بھی سمجھ آ چکی ہے، یہ آلریڈی جانتے ہیں، تو آپ کے اس متنبہ کرنے سے، ان کو بتانے سے اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب یہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے بات کر لی کہ عزت اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کفر کی وجہ سے ان کے دل پر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں مہر کر دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر بھی یہ چیز سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ مہر اللہ تعالیٰ کی تمام صفت کے ساتھ ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتا، جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھولتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہو، لیکن جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ والے راستے کھولتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، ابصار نہیں ہے، قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں بڑی ظاہری بات ہے، قرآن ہے اور اس کی بات میں خوبصورتی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے تو ظاہری بات ہے انسان اسے پہلے کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا دماغ سے پروسیس کرتا ہے، لیکن انسان کوئی بھی چیز قبول تب کرتا ہے جب وہ اسے اپنے دل سے مان لے۔ میں آپ کو 10 چیزوں پر کنونس کر سکتا ہوں، میں آپ کو 10 چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں، دلائل دے سکتا ہوں، آپ کو چپ کروا سکتا ہوں، کنونس نہیں کر سکتا۔
کنونس آپ تبھی ہوں گے جب وہ چیز آپ کے اندر سے آئے گی. اور یہ جو اندر سے آنے والی چیز ہے نا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کے دل کے اندر ہے کچھ. یہ کیسے ہے اللہ عالم. اس کے بارے میں علماء بہت ساری آراء بیان کرتے ہیں، لیکن لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن قرآن ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہے کہ کیا ان کے دلوں پہ جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ان کے اندر کی صلاحیت ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، کسی چیز پر کنونس ہونے کی، اگر یہ کفر ان کے آڑے آ جائے، ضد ان کے آڑے آ جائے، ہر دھرم ان کے آڑے آ جائے، تعصب، تکبر، حسد، ان چیزوں کی وجہ سے وہ جو اندر کی آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی قوت آپ کے اندر جو رکھی ہوئی ہے، وہ سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ اب فطرت پر کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں. جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے دھندلانی شروع ہو جائیں گی. یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے. اس کی سب سے خوبصورت مثال ایسی ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ ہم سب کو یہ واسطہ پڑتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھ کے ایک صحیح چیز جو ایکسیپٹڈ صحیح چیز ہے، یعنی جو ویریفائڈ ہے، سب جانتے ہیں صحیح ہے، اس کے دلائل پیش کرتے ہیں. تو جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات اسے سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا آگے سے ایسی آئے بائے شائع کرے گا کہ آپ کے اندر جو ہے نا آگ لگ جائے گی کہ یہ شخص میری بات کیوں نہیں سمجھ. آج کا میسج پہلا سب نے پڑھا، دوسرے کے بارے میں کیا کہا، دوسرا بھی آیا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا نا. چلے 50 لوگ ہیں، 20 نے نہیں دیکھا ہوگا، 30 نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ تو نہیں ہوتا سب نے نہ دیکھا ہو. تو معاملہ کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے چیزیں واضح ہیں، لیکن انسان نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں تو نہیں ماننے والا، میں نہیں سمجھنے والا، مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی. اگر سمجھ میں آ بھی گیا، اور وہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی، وہ بات اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ میرے مفادات کے خلاف جا رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری کسی بھی چیز کا انکار اپنے حسد، تکبر، اپنا جو برتری ہے اور جو فخر ہے، ان چیزوں کی بنا پر نہ ہو، بلکہ ہمارا کوئی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا دلائل اور سمجھنے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ورنہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کفر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے منہ سے کچھ بھی کہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یوں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر دل والا معاملہ، کانوں والا معاملہ اور آنکھوں والا معاملہ کھلا نہیں ہوگا تو پھر وہ مہر کہیں نہ کہیں سے دل پہ لگ جائے گی. اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر انسان گناہوں میں الجھتا جائے تو وہ دھبے کالے پڑتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے گناہ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور اگر ہم اپنے آس پاس اس کی مثال دیکھیں تو ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، خاص طور پہ اس معاشرے میں جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، کہ جب انسان اپنے ملک سے آتا ہے، وہ یہاں کی جو بھی پرابلمز ہیں، یہاں کے جو بھی مسائل ہیں، شروع میں ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کمپرومائز کرنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انڈلج ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر بالآخر ایک دن آتا ہے وہ کہتا ہے یہی ہے جو بھی ہے، اب میں تو اسے نکل نہیں سکتا ہوں، اب اسی میں نے رہنا ہے. تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ کیا کرتا ہے بیسیکلی وہ اپنے لیے ان چیزوں کو جائز کر لیتا ہے. یہ معاملہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ معاملہ وہ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے آپ پہلا کمپرومائز کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے اس سے نکلنے کی. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دور کر دے. توبہ استغفار پہ اگر میں بات کرنا شروع کروں نا 2 گھنٹے کا لیکچر ہو جائے گا اور توبہ استغفار کی بات نہیں ختم ہوگی. آپ توبہ اور استغفار کو اس چیز سے سمجھیں کہ جب شیطان نے کہا کہ اے رب میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، جن کو تم نے میرے مقابلے پہ کھڑا کیا نا، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اللہ میک شور کہ جہنم میں جائیں. ایسے ہی ہوا نا، شیطان کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں نا ان کو جو ہے نا دنیا کی گھٹیا ترین مخلوق ثابت کر کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. توبہ استغفار کی اتنی ویلیو ہے. تو اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے کہ جب انسان ان چیزوں پر دھیان نہیں دے گا، اپنے دل کی سیاہی پر، گناہوں کی طرف اس کے مائل ہونے پر، توبہ استغفار پر، وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنا انالیسز نہیں کرے گا کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے، تو اس کی جو بدعمالیاں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، وہ اس کے دل کا زنگ بنتے جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ کہے گا کوئی اللہ نہیں ہے،
کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کہ جسے مولوی لگے رہتے ہو, جس کو دیکھو یہی کہتا رہتا ہے جنم میں جاؤ گے, جنم میں جاؤ گے, نماز ہی پڑھتے جنم میں جاؤ گے. اور اس کا کچھ قصور جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ دیندار طبقے کی طرف بھی ہے کہ وہ بات کو اتنا سخت بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے, تو اس کا تفصیلی ذکر جو ہے, ان چیزوں کا تفصیلی ذکر جو ہے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, مکی صورتوں میں آئے گا. یہاں تک ان 2 آیات میں بات ہو گئی وہ لوگ جو کافر ہیں, جو کفر کرنے والے. اب اس کے بعد بات آگے چلتی ہے تیسرے گروہ کی طرف. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. کس پر ایمان لے کے آئے؟ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اللہ پر اور آخرت پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, مگر وہ مومن نہیں ہیں, مگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے. یہ ہے اس تیسرے گروہ کا ذکر جو نہ ادھر رہتا ہے نہ ادھر رہتا ہے. اب ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں, ہم یہاں پہ اپنی ایک چیز کو سمجھیں یہاں پہ کہ اب جو آگے آیات آ رہی ہیں نا, عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات فلانوں پہ فٹ ہوتی ہیں, یہ آیات ڈھمانوں پہ فٹ ہوتی ہیں, یہ آیات اس وقت ان لوگوں کے لیے ہیں, یہ آیات اس وقت ان لوگوں کے لیے. اب جو آگے آیات آ رہی ہیں نا, یہ کردار ہے, ایک کردار کا نقشہ. اب اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جو آیات آگے اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے, کہیں ہم بھی ان میں سے تو نہیں ہیں, کہیں آج کے دور میں اس دنیا میں ہم بھی تو اتنے انوالو نہیں ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب جو آگے بیان کرنے لگا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کی بالکل نچلی تہہ میں ہوں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے ہم نے یہ آیات دیکھنی ہے. تو سب سے پہلی بات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں, اقرار کرتے ہیں کس چیز کا, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, ایمان لائے آخرت. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں. ایک بات تو پکی ہو گئی مومن ہونے کے لیے کہ آپ کا کم از کم ان 2 باتوں پر کانشیس ایمان ہونا چاہیے, کم از کم یہ 2 چیزیں جو ہے نا, کیونکہ یہ 2 چیزیں وہ جو آپ کی زبان سے نکلتی ہیں, میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, میں آخرت کو بھی مانتا ہوں, اور ان 2 چیزوں کے بیچ میں ہی آپ کی پوری زندگی اور پورا دین ہے. جب انسان اپنے ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا علم دیا جاتا ہے؟ مسلمان گھرانے میں سب سے پہلے اسے کیا بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کا ایک پیدا کرنے والا ہے رب ہے, اس کے بعد ایک دن آپ نے مر جانا ہے. اب یہ پیدا ہونے سے لے کے مر جانے تک کا جو پورا اس کے بیچ کا جو پورا دورانیہ ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اس کے لیے آئے ہیں رسول. ان رسولوں کو دی گئی ہے وحی, اور اس وحی میں احکامات بیان کیے گئے کہ ہم نے کیسے رہنا. اب یہاں پر ایک کردار کا نقشہ جو ہم نے بتایا کہ یہاں پہ کھینچا گیا ہے ایمان اور آخرت کو ماننے والے جو زبان. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا مطلب ہے کہ آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں, دل سے اس کو مانتے ہیں, اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, اور اس کے بعد اپنے عمل سے یہ دکھاتے ہیں کہ میں نے جو کہا, جو میں دل سے مانتا ہوں, میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, اور یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یخادعون اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو. تو سب سے پہلی جو ان کی صفت آ گئی وہ یہ آ گئی کہ یہ لوگ دھوکے باز ہوں گے, اپنے ایمان کے بارے میں یہ لوگ دھوکے باز ہوں گے. اب یہاں پر رکیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا وقت اس چیز پر صرف کرتے ہیں کہ ہم یہ سیکھیں کہ ایمان کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو پوری زندگی کی عمارت ہے نا, وہ اس بیس پہ ہی کھڑی ہے کہ ہم لوگ کس چیز کو مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے. آپ کوئی بھی ٹریننگ کسی بھی نئی انڈسٹری میں کہیں پر بھی جب کوئی جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا چیز بتائی جاتی ہے؟ اسے سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا موٹو یہ ہے, ہمارا گول یہ ہے, اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں, اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے. اب یہی چیز ہم اپنے بارے میں سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں,
تو ہم جب تک اس چیز کو سیکھیں گے نہیں ہمارا دل اس کی گواہی نہیں دے سکتا. بھئی ایک چیز کو میں نے سیکھا ہی نہیں, میں جانتا ہی نہیں, مجھے پتہ نہیں, تو میں کیا گواہی دوں گا؟ فرشتے کون ہیں؟ اگر کوئی کافر آ کے مجھ سے پوچھ لے کہ کون ہے جی فرشتے, بتاؤ مجھے فرشتے کون ہیں, اور اگر مجھے اس کا جواب ہی نہیں پتا, مجھے پتا ہاں فرشتے بس وہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے ہیں تو وہ ہیں, لیکن کون ہے, کیا کرتے ہیں, کیا حقیقت ہے, مرد ہیں, عورت ہیں, بچے ہیں, کیا ہیں, وہی ہے, وہی ہے, وہی آتی ہے, وہی آتی ہے, تو وہی کیا ہے جی, یہ قرآن جو ہے یہ وہی ہے, کیا ہے, کیا وہی, قرآن تو الفاظ ہیں, یہ وہی کس چڑیا کا نام ہے, ہمیں نہیں پتا. آخرت کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ کہتے رہے تو آخرت ایسی ہے, آخرت ویسی ہے, کون ہے جو مرنے کے بعد آیا ہو جس نے ہمیں بتایا کہ آخرت واقع ہوگی؟ اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں سیکھ رہے تو ہم دوسروں کو تو چھوڑیں, ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وہ دھوکہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم ان باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, نہ مسلمانوں کے سامنے نہ غیر مسلموں کے سامنے. تو جو بھی ایمان میں کمزور ہوگا, ضروری نہیں ہے کافر ہوگی, جو کافر ہوگا وہ تو انکار کرے گا, جو ایمان میں کمزور ہوگا وہ ایمان کے معاملے میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے گا, اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو وہ یہ سمجھے گا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے 4 5 7 سال کا, وہ کوئی بات کرے, کوئی ایسی فضول حرکت کرے اور بات کو اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے, اور وہ اپنی طرف سے یہ سمجھے کہ میں جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو بڑا جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہا ہوں, بڑا جو ہے نا وہ ان کو بات کو پھرا رہا ہوں. یہ بالکل اسی قسم کا کام. تو یخادعون اللہ, وہ کوشش کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون, مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے, الا انفسہم, مگر اپنے آپ کو. دھوکے باز ہوتے ہیں, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات آگے بیان, خوبصورت سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 لفظ آگے بیان فرمایا, یہ اس پورے معاملے کو کلیئر کر دیتا ہے. وما یشعرون, مگر وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے. اب یہاں پر شعور نہیں رکھتے سے کیا مراد ہو؟ دیکھیں, شعور نہیں رکھتے سے مراد یہ ہے کہ شعور وہ ہوتا ہے جس چیز کو انسان اپنے حواس سے پہچاننے کی کوشش کرے, جس چیز کا ادراک انسان اپنے حواس سے کر سکے. اب یہاں پر یہ جو شعور نہیں رکھتے, مطلب یوں نہیں, یہ شعور نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں, انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے تئیں مسلمان ہیں, لیکن وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کے تقاضے کیا ہیں, ایمان کے تقاضے کیا ہیں, نہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب ایک انسان اس ٹرانس میں رہے گا, اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھے گا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے گا, تو یہ لا یشعرون, شعور نہیں رکھنے والا معاملہ چاروں چار اس پر بھی فٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت بھی اکثریت منافقین کی وہ تھی جو یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ منافق ہیں. گو کہ ان پوری آیات میں نفاق کا لفظ کہیں نہیں آیا, لیکن علماء کرام جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں جو ہے منافقین میں پائی جاتی ہیں. لیکن اس وقت بھی اور آج بھی یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کیونکہ پیدائشی مسلمان ہوں اس لیے مجھے دین کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رسول کون ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ صحابہ کون ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وحی کیا ہے, فرشتے کون ہے, تقدیر کیا ہے, آخرت کیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس سب جاننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے, میرے لیے سارے دروازے اوپن ہیں, میں جو چاہے کروں میرے لیے معاف. اسی لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے اس وقت کا کیا پرابلم تھا. لیکن جب دین نیا نیا آیا تھا تو دین کے تقاضے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اس مسجد سے مثال دیتا ہوں. جنہوں نے یہ مسجد بنائی, جو بھی یہاں پر آیا, اب یہ مسجد بنانے کے کچھ تقاضے تھے.
اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، ٹائم چاہیے تھا، کمٹمنٹ چاہیے تھی، لوگ چاہیے تھے. اور کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہے، یہاں پہ مسجد بنا رہے ہیں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، یہ کس کے لیے مسجد بنا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے یار یہ مسجد بناؤ گے تو آپ کافروں سے بلا وجہ کی لڑائی مول لو. وہ دیکھو وہاں پیچھے ان کا جو ہے نا وہ چرچ ہے، وہاں پہ آپ مسجد بنا رہے ہو تو یہاں پہ آ کے آپ کو یہ بھی کر دیں گے. وہ آپ کیوں ان کی ٹیریٹری میں اسٹیپ ان کر رہے ہیں؟ کیوں جی ایسے معاملہ ہو ہی نہیں سکتا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ ہوتا ہے تو یہ ہو ہی سکتا ہے کہ آپ دین کا کام کریں یہ کام نہ ہو. تو اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جتنے لوگ تھے جو یہ باتیں کرتے تھے ان کی نیت میں شک نہیں تھا، اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. ہمیں یہ دیکھو نا ہم کوئی بری بات کر رہے ہیں اور یہ کوئی بری بات ہے آن دا فیس، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب آپ دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہو، آپ جب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرنے کو، جب آپ وہ نہیں کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، اس پرابلم کو بیماری سے تعبیر کرتا ہے. یہ بیماری انسان کے ذہن میں تبھی آتی ہے، یہ انسان کے دل میں یہ بیماری تبھی آتی ہے جب انسان اپنے نظریات پر اور جن چیزوں کو وہ مانتا ہے اس کو دل و جان سے نہ سمجھتا ہو. اس کی مثال پھر سے، ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اس چھوٹے بچے کو کہیں گے نا کہ وہ، آپ سمجھیں کہ 15 فیٹ اونچا کھڑا ہے اور میں اس کا باپ ہوں نا، میں اسے کہوں گا بچہ آپ چھلانگ لگاؤ میں پکڑوں گا تمہیں، اسے یہ پتا کہ میرے باپ نے کہا مجھے پکڑے گا نا تو یہ پکڑے گا اور وہ چھلانگ لگائے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی بڑا بندہ کھڑا ہے اور میں اسٹرانگ ہوں، مجھے پتا ہے میں اسے بچا سکتا ہوں، میں کہوں گا چھلانگ لگا، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا نہیں بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور کو بلائیں. میں تو کہہ رہا یار میرا پروفیشن ہے، میں یہ کرتا ہوں، تم چھلانگ لگاؤ میں پکڑ سکتا ہوں. لیکن نہیں مانے گا، مان بھی جائے گا. لیکن اب اس چیز کو آپ بالکل سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقاضے بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقاضے بتائے، ایک پورا ہمارے سامنے سسٹم رکھ دیا، ایک پورا ہمارے سامنے دین رکھ دیا، اور ہم کہیں نہیں یہ 1400 سال پرانا ہے، اس کو کہاں ماننا ہے ہم نے. اب کیا ہے ہمارے دل میں؟ اب ہمارے دل میں مرض ہے. وہی ایمان سے بات شروع ہوگی، دوبارہ وہ ایمان کی طرف بات چلی گئی، وہاں سے ہی سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں. اور پھر وہ ہوتے 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 انسان کے دل کی بیماری بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے. اور اس مرض کو بڑھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ چیزوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ہم سب اس پہ مانتے ہیں نا، یہ پانی ہے. لیکن فرض کریں میں کہوں جی یہ پانی نہیں، یہ پیپسی. اب میں بیسیکلی کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ لیکن اس جھوٹ کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. اس جھوٹ کے ساتھ یہ ایڈ ہے کہ میں اس جھوٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سچ کو جھٹلا رہا ہوں. ایک جھوٹ بولنا ہے اور ایک جھٹلانا ہے. دیکھیں ایک ہے کہ مجھے نہیں پتا پیپسی کیسی ہوتی ہے، پانی کیسی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی، اب نہیں، ہم جسے پیپسی بولتے ہیں اپنے اس پہ، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو. چلے میں کہتا ہوں اسپرائٹ بولتے ہیں، ہم اسے اسپرائٹ یا 7 اپ بولتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ پانی ہے. ایک ہے کہ میں یہ جانتا ہوں پانی ہے، آپ مجھے بول رہے ہیں پانی، نا میں نہیں مان سکتا، یہ پانی نہیں ہے، یہ پیپسی ہے، یہ 7 اپ ہے. اب میں صرف جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کی بات کو بھی جھٹلا رہا ہوں. تو یہ جھٹلانا جو ہے نا یہ اس مرض کا حصہ بنتا جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر انسان ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلے انسان کنی کتراتا ہے، او نہیں یہ ایسے ہے، یہ نہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے. پھر انسان اس چیز کی طرف جانا چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان اس چیز کے اگینسٹ میں ہو جاتا ہے. اور وہ جب اگینسٹ میں ہوتا ہے تو وہ جھٹلانے والے معاملے میں آ جاتا ہے. تو یہ جو مرض والا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مرض انسان کے دل میں پڑ جاتا ہے، تو یہ مرض ایسے شروع ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور یہ کردار کی کمزوری بنتی جاتی ہے. اور اس کمزوری کا ایک مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے فائدے بھی مجھے ملتے رہیں،
میں اگر کسی ایسی جگہ نوکری کر رہا ہوں جہاں پر نوکری نہیں کرنی چاہیے تو میں اس کو بھی نہ چھوڑوں. میں کسی ایسے معاملے میں ملوث ہوں جو معاملہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں اس کو بھی نہ چھوڑوں. اور میں آخرت کے بارے میں بھی اپنے کام کرتا ہوں. میں آپ کو اسی کی مثال دیتا ہوں. یہاں پر تو وہ نہیں ہوتا، لیکن میں جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا. میرا فرض کریں ایک بہت اچھا بزنس ہے، میں بڑا زبردست قسم کا بزنس مین، اور میں جو میرے نیچے ماتحت کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا. میں اپنے پیسے بچانے کے لیے ان کو پیسے پورے دیتا ہوں، لیکن انہیں فیسلٹیز پوری نہیں دیتا، کیونکہ پیسے میں پورے نہیں دوں گا تو بزنس ہی چلے گا نا، گورنمنٹ میرا بزنس بند کر دے گی. لیکن میں ان کو فیسلٹیز اچھی نہیں دیتا. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروپ آف امپلائیز ہے جو وہی کام کرتے ہیں لیکن انہیں میں بیسٹ فیسلٹیز دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یعنی اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور میں دین کے سارے کام. لیکن جب اس معاملے پہ بزنس پہ بات آتی ہے تو ایک گروہ، لیٹس پٹ ان دس وے، کہ جو آدمی ہیں میرے امپلائیز، ان کو میں جو ہے رگڑ کے کام کرواتا ہوں، 12 گھنٹے ان سے کام کرواتا ہوں، انہیں فیسلٹیز بھی پوری لیتا ہوں. اور جو میری فیمیل امپلائیز ہیں ان سے کام بھی میں 8 گھنٹے لیتا ہوں. میں نے رہنے کے لیے گھر بھی بہت اچھا دیا ہوا ہے، ان کو یونیفارم بھی میں ان کے پیسوں سے دیتا ہوں، ان کو یونیفارم بھی میں اپنے پیسوں سے خرید کے دیتا ہوں. اور یہ معاملات اپنی جگہ ہیں، اس کی میرے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے. لیکن اس سے نکلنے کے لیے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، یعنی کہ اس کو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں جو ہے وہ لوگوں کو چیریٹی بھی دیتا ہوں، میں لوگوں کے کام بھی پورے. یہ کیا ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. یعنی کہ کیوں، کیا یہ جو مرد ہیں کیا ان کو جو ہے وہ کوئی یعنی کوئی بیماری ہے، اور جو دوسری فیمیل امپلائیز ہیں ان کو کیا کوئی سرخاب کے پر لگے؟ اگر یہ معاملات پرابلم میں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ انسان وہ جو آخرت کی طرف جاتا ہے نا، دین کی طرف جاتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنی تسلی کے لیے کر رہا ہے، کہ اسے پتہ ہے، اس کے مائنڈ میں بیک آف دا مائنڈ یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے. تو یہ معاملہ دین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان دین کے بہت سارے تقاضے اس لیے پورے نہیں کرتا کہ میری دنیا ہاتھ سے جائے گی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دے گا، تہجدیں پڑھنا شروع کر دے گا، نفلیں پڑھنا شروع کر دے گا. وہ ایک بڑی اچھی، آپ لوگوں نے سنی ہوگی نا، ایک بڑی اچھی وہ بات گھوم رہی ہے انٹرنیٹ پہ، بڑی عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی کہ کعبے کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے، اور وہ واقعی معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کتنے بھی ماتھے رگڑ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی توبہ استغفار کر لیں، لیکن اگر آپ معاملات میں اپنے دل سے صحیح نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی غلط کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی تو ہوگی، وہ ہم تو نہیں جانتے، وہ آپ جانیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن اس دنیا میں کم از کم آپ اس مرض کے زمرے میں آ جائیں گے. فزادہم اللہ مرضا، اور پھر آپ جس پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ مسئلہ آسان کر دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہے. یہ عذاب، اس چیز پہ میں جتنا بھی انسسٹ کروں کم ہے کہ یہ عذاب انسان کو جو آخرت میں جو ملے گا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس انسان کو ڈیفینیٹلی ذلیل کرے گا. اس انسان کا معاملہ دنیا والے کے سامنے کھول کے رکھ دے گا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان کتنا دیندار بنتا ہے، کتنا بھی کرتا ہے. اور پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے گا. دیکھیں یہ جو کفر والا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 لائنیں صرف بیان کی. اور یہ جو نفاق والا معاملہ ہے، جو دل کے مرض والا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار فرما دیتا ہے. یہ چیز بیان کرنے کے بعد یہ دھوکہ دیتے ہیں، پھر اللہ جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اس کے بعد اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب جب آپ کسی کے ساتھ یہ ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی سب سے پہلی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کو بتایا جائے بھی آپ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، نیبر ہیں، جو بھی ہیں، میں آؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی آپ جو کر رہے ہیں نا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. تو جب انہیں یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انما، بے شک ہم، نحن مسلمون، اصلاح کرنے والے. اب یہاں پر 2 اوصاف بیان ہوئے ہیں بڑے ہی خوبصورت ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منافق نہیں. سب سے پہلی بات یہ
کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم فساد نہیں کر رہے، ہم زمین میں بگاڑ نہیں کر رہے، اور دوسرا وہ اپنے رویے کو عین اصلاح قرار دیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں انسان کے معاملے میں بڑی ضروری ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو فساد نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ جب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ زمین میں فساد نہ کرو، تو اس میں چند چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ فساد کہا کسے جاتا ہے، ہم لوگ یہ چیز سمجھیں کہ فساد کسے کہا جاتا ہے۔ فساد کے معنی ہوتے ہیں کہ جب کوئی چیز اعتدال سے، بیلنس سے ادھر یا ادھر ہو، کسی بھی چیز کا توازن بگڑے گا تو وہ معاشرے میں ہمیشہ ایک کیوس پیدا کرے گا۔ کیوس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ یعنی کہ نا، کوئی ٹرانسلیٹ کرے گا؟ جی مجھے تو یاد نہیں آ رہا جی، ہلچل، یعنی کہ نا وہ معاشرے میں بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ویسے تو بہت ساری ہے لیکن ایک مثال جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کہ یہاں پر انہوں نے آج سے 50 60 70 100 سال پہلے مرد اور عورتوں کے حقوق متعین کیے اپنی عقل سے کہ بھئی یہ مردوں کے حقوق ہیں، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے یہ حقوق ہیں۔ شادی والا معاملہ انہوں نے مشکل ترین کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ لوگ شادی نہیں کرتے، یعنی شادی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ شادی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کل کو اسے طلاق دینی پڑی تو میری آدھی جائیداد یہ لے جائے گی، یا میری آدھی جائیداد یہ لے جائے گا، واٹس ایور۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو قوانین انہوں نے 50 60 70 سال پہلے پیدا کیے اپنی عقل سے کیے، جو بھی انہوں نے کیا، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس ملک کی 50% آبادی ان لوگوں پر مشتمل ہے جو بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہوئے، جنہیں انگریزی میں باسٹرڈ اور ہماری زبان میں حرام زادہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات اگر ہم اپنے معاشرے میں کسی سے کہیں تو قتل ہو جائیں گے، تم نے میرے پہ الزام لگا دیا۔ لیکن یہاں پر اب باہر نکلیں اور جانے والے 10 لوگوں میں سے پوچھیں تو 5 اس میں سے یہی نکلیں گے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ یعنی کہ اس کو آج سے 50 سال پہلے فساد نہیں سمجھا گیا تھا، آج سے 50 سال پہلے اس چیز کو اصلاح قرار دیا گیا ہوگا۔ آج سے 50 سال پہلے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ان کے ذہن میں فساد نہیں ہوگا، ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ بھئی ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ بچیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی عقل کو گھسائیں گے، اب آپ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اصلاح کر رہے ہیں، اور اس کا بگاڑ، اس کا کیوس، اس کا بیڑا غرق اتنا ہوا کہ وہاں سے لے کے آج تک نسلوں کی نسلیں اس میں بگاڑ پیدا ہو، بیڑا غرق ہو۔ اب اس پر اگر ہم بات شروع کریں کہ کتنا بیڑا غرق ہوا تو وہ بات جو ہے کہیں بھی کہیں آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان پہ نہیں چلتا، حکم نہیں مانتا، تقاضے دین کے پورے نہیں کرتا، تو وہ جس جماعت میں، ہم لوگ مسلمان ایک جماعت ہی ہے نا، پوری قوم ایک جماعت ہے، تو وہ جس جماعت میں، جس قوم میں رہ رہا ہے، وہ اس قوم میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں سمجھا جائے گا، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ چیزیں فتنوں کو جنم دیتی ہیں، تو ہمیں تو شاید اس کا کوئی بہت زیادہ فرق نہ پڑے۔ لیکن آج کے دور میں تو 10 سال کے اندر سارے جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب انسان چاہے اس کرنے کے بعد یہ بھی کہے قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، ہمارا کوئی نظریہ لڑنے کا نہیں ہے، جھگڑنے کا نہیں ہے، ہم لوگ بالکل نہیں چاہتے، ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے۔ اینڈ دین پھر 50 سال میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تصادم نہیں، اچھا یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یہ نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر دین میں پائے جاتے ہیں، اس وقت بھی یہاں پر ایسے نیک لوگ موجود ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے، جو طریقہ ہے، جو دین، جو فیملیز کا طریقہ ہے، جو سوشل طریقہ ہے اسے چلنے دو۔ لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار ہم نے 9 میں پڑھنا ہے، 9 میں پڑھنا ہے، بس ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اب بیسیکلی جو یہ کیا گیا، اس کے پیچھے ہم فلسفے میں جائیں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بیسیکلی یہ اسی لیے کیا گیا نا کہ دے وانٹیڈ این ایزی ایکسیس ٹو اپوزٹ جینڈر، کہ وہ اپوزٹ جینڈر تک پہنچنے کے لیے ایک آسان راستہ چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے چیزیں آسان کی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اس دنیا کا سب سے بڑا فساد ہے، فتنہ ہے،
ڈس بیلنس ہے وہ یہی ہے کہ مرد، لیکن چاہے کوئی سے اچھا سمجھا برا مانے نا، ود آل دا ریسپیکٹ خواتین کو بیٹھی، کہ آج کے زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دس از اے میل ڈومیننٹ ورلڈ. چاہے اسے کسی بھی نظر سے دیکھیں، کسی بھی دین سے دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی سے دیکھیں، دس از اے میل ڈومیننٹ ورلڈ. اور میلز وہی رول بناتے ہیں جو انہیں سوٹ کرتے ہیں، اور ان کے رولز میں سب سے پہلا یہ رول ہوتا ہے کہ میری فیمیل تک ایکسیس ایزی کیسے ہو. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آپ کوئی بھی اپنے تئیں اسٹڈی کر لیں، اٹھا لیں، دیکھ لیں، یہ آج کے دور کا بہت دیر پہلے سے چلتا ہوا فکر ہے. تو ہم اس چیز کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم دین کے احکامات کو اپنے گھر میں نہیں سمجھتے، نہیں لاگو کرتے، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، اپنی پود کو، اپنے جو آنے والی نسل ہے اس میں یہ چیز منتقل نہیں کرتے، یا کم از کم ہم یہ کوشش نہیں کرتے. جیسے یہ مسجد ہے، ہم یہاں پر آنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بچوں کو لانے کی کوشش نہیں کرتے، یہاں پر کیا چل رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے تئیں چاہے کچھ بھی سوچیں، لیکن ہم، اور اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، الا انہم هم المفسدون، کہ یاد رکھو یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، پھر وہی بات آ گئی، مگر وہ لوگ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اب دیکھیں نا، جو یہاں پر نہیں آتے دین سیکھنے کے لیے، میں یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہیں پر بھی، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتے، اپنا وقت نہیں نکالتے، اپنا ٹائم صرف نہیں کرتے جسے کہتے ہیں، اپنی جوانی نہیں لگاتے، اپنی ایفرٹس نہیں لگاتے، اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، کیا سیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ان کے پاس کیا ایکسکیوز ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت والے دن دینے کے لیے کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی؟ یعنی کیا کوشش کی تھی؟ اگر ان چیزوں کو نہ سمجھیں، ہم لوگ ان چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں نہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ایمان والے، اس کی اللہ تعالیٰ نے 6 شرائط بیان کی. ہم میں سے کوئی وقت نہیں لگاتا سیکھنے کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر، اس کی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ وہ لوگ ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، اس لیے اپنی بات سے نہیں پڑتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرض کا ذکر فرمایا، جسے نفاق کہا جاتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے بہت کام کریں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز کہی کہ ان آیات کو جو ہم بات کر رہے ہیں، جن آیات کے بارے میں، ان آیات کو اگر ہم لوگ اپنے اوپر رکھ کر نہیں سوچیں گے تو پھر ہم لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم لوگ سیکھ نہیں سکتے، ہم لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. الا انہم هم الفسقون. تو یہاں سے پھر ہم لوگ ایک بار پھرتے ہیں، ومن الناس من یقول آمنا، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اس کے بعد وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں کہ دے رہے ہیں اور مومنین کو. تیسری چیز اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ فساد پیدا کر رہے ہیں یا فساد پیدا کرتے ہیں اس معاشرے میں، ان کے اس طرز کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا بھی شعور نہیں رکھتے. تو ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں تک ہم لوگ آج بات کریں گے، ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ اس دین کے بارے میں سیکھیں گے نہیں تو ہم اسے سمجھیں گے. اور اگر ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایک دن وہ چیز ہمارے ذہن سے، ہماری زندگی سے آبسلیٹ ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی کڑوی تو نہیں ہے لیکن پریکٹیکل مثال مجھے اس سے اچھی جو ہے نا نہیں ملی آج تک. ہمارے والد کا نام ہمیں پتہ ہے، اب تو مجبوری یہ بھی ہے نا کہ وہ لکھنا ہوتا ہے پیپرز میں نا، تو وہ پتہ ہے صحیح. ہمارے دادے کا نام، دادا جی کا نام وہ بھی پتہ ہوتا 90%، پر دادا 50%. پڑھ کے بعد کیا ہوتا ہے لکڑ، ہاں اس سے نیکسٹ چلے گریٹ گرینڈ کے بعد گریٹ کر رہے ہیں پرابیبلی 20%، اور اس کے بعد وہ شاید 1% ہوگی جنہیں یاد. کیوں؟ ذکر نہیں ہے نا، ہمیں ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ ہم جب دعا کرتے ہیں، جو ہم لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لیکن کتنا یاد رکھتے ہیں؟ کون ہیں وہ؟ کیا کرتے تھے؟
کہ ان کا کیا پیشہ تھا, کیا انہوں نے کیا, کس لیے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یاد نہیں رکھتے. کیوں یاد نہیں رکھتے؟ ضرورت نہیں ہے. اور ضرورت نہیں ہے یعنی کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اگر ہمیں پتہ, وہ واقعی ضرورت نہیں ہے. جو انہوں نے کیا وہ کر لیا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. جب ہم مریں گے تو ہمارے 3, 4, 5 نسلوں بعد ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اٹس یور ڈیڈس. اسی لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے اعمال ہیں. تو اگر ہم لوگ اس چیز پر توجہ نہیں دیں گے, I just cannot insist enough, اگر ہم لوگ اس چیز پر توجہ نہیں دیں گے, اس ایمان پر توجہ نہیں دیں گے, تو اس کے 2 نتائج لازمی نکلنے ہیں. دونوں میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلنا ہے. یا انسان کفر کی طرف چلا جائے گا, یا انسان کفر کی طرف چلا جائے گا, یا انسان نفاق کی طرف چلا جائے گا. تو یہ ہمارے لیے پھر سے بات کہ یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں, اور ایک چیز میں ایڈیشن کرتا جاؤں گا کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے نا, تو ہم ان چیزوں کو کبھی بھی ان کے پراپر پرسپیکٹو میں نہیں سمجھ سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک ان کا پہلو ہے ایز اے ہیومن بینگ, رائٹ. وہ باپ تھے, خاوند تھے, جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں تھے. جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, کوئی غلط کام نہیں کرنا, اس پہ کسی کو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے معاشرے میں نہیں تھی؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس سے پہلے معاشرے میں. پہلے بھی قتل کرنا بری بات تھی, پہلے بھی جھوٹ بولنا بری بات تھی, پہلے بھی دھوکہ دینا بری بات تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس چیز کو ری انفورس کیا. ٹھیک. اب یہ بتائیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کام کے لیے آئے تھے تو ان کا رسول ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو پھر رسول کا کیا ہے؟ یعنی رسول کون ہے؟ کیا رسول یہی بتانے کے لیے آتا ہے جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا؟ یعنی کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لوگوں میں سے چنے, پھر اس کے بعد فرشتے بھی ہوں, پھر اس کے بعد اسپیشل وحی بھی بھیجی جائے, پھر وہ بندہ نکلے بھی, بیچارہ جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ ڈنڈے بھی کھائے, بیچارہ لوگوں سے پتھر بھی کھائے, لوگوں کی جو ہے وہ گالیاں بھی سنائے, اور لوگ پتہ نہیں اسے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. ڈزنٹ میک سینس, ڈز اٹ؟ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہاں پہ باہر کھڑے ہوں اور آپ لوگوں کو بولیں کہ یار دیکھو یار صفائی رکھو, یہ بری بات ہے, یہ اچھی بات ہے, آپ اس کو اچھا, آپ کے لوگ کہیں گے کہ کتنا نیک آدمی ہے, کوئی آپ کو پانی پیش کرے گا, کوئی آپ کے اوپر سردی ہے تو آپ کو جیکٹ دے گا, گرمی ہے تو آپ کے اوپر وہ لے گا, کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم کیا تھی؟ وہ رسول کا کیا کام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہ کرو. انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ اگلی بار میں بات کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا, جو بھی ہم نے سمجھا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کے لیے ہمارا دل کھول دے انشاءاللہ, اور ہمارے لیے معاملات کو آسان فرمائے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ کر لیں انشاءاللہ. میرے پاس جو بھی جواب ہوں گے